عید قرباں کے اندر چونکہ گوشت سے متعلق زیادہ موضوع رہتا ہے اور گوشت ہی تقسیم بھی ہوتا ہے، لوگ بناتے ہیں، مختلف ڈشز بھی بناتے ہیں اور پھر کھانے پینے میں یہ ایکسچینج بھی کرتے ہیں، پارٹیز بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گھروں پہ بھی بلاتے ہیں. تو گوشت سے متعلق تو ایک بات ہے کہ ہمارے ہر چیز میں جیسے اعتدال کی بات ہم کرتے ہیں کہ جیسے یہ شوگر کا مرض ہوتا بھی بے اعتدالی سے ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ غلط کھانے سے، زیادہ کھانے سے اور فزیکل ایکٹیویٹی کے نہ کرنے کی وجہ سے آدمی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے. جب موٹاپا ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے شوگر بھی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی، اور اسی طرح دل کے امراض، کولیسٹرول وغیرہ، یہ سبھی اسی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو یعنی زیادہ کھانا یہ مسئلہ ہے. اب کتنا کھانا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک تو یعنی زیادہ کھانا تو ہے ہی مسئلہ. تو اب اس کی بنیاد کی جیسے بات ہے کہ یہ بے اعتدالی سے ہی ہوتا ہے، کھانے میں بے اعتدالی کرنے سے. تو چاہے عید کا موقع ہو، چاہے بقرعید کا یا عید الفطر کا یا اور کوئی اوکیزن ہو، تو اس میں اعتدال کا راستہ جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہے. یعنی ایک کی میسج اگر ہم کہیں یا ایک امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتدال کا راستہ ہمیں نہیں چھوڑنا ہے. اب چونکہ گوشت کھایا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ بکرے کا گوشت یا گائے کا گوشت یا اونٹ کا گوشت، ان چیزوں کی قربانیاں ان جانوروں کی ہوتی ہیں. تو اس میں اعتدال کا راستہ جو ہے نا وہ شوگر کے مریض ہوں یا بلڈ پریشر کے مریض ہوں یا دل کے مریض ہوں، جس طرح کی بھی یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، جس کو ہم میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں، کہ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور وہی ابتدا اس کی اسی سے ہوئی کہ فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوئی اور اس کی وجہ سے لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوئے امبیلنس کی وجہ سے. تو یہ پھر بیماریاں ہونے کے بعد بھی اب کھانے پینے میں اب بھی اعتدال کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے کہ یہ بیماریاں تو ہو گئی ہیں لیکن یہ بیماریاں بڑھتی ہیں اگر اعتدال کا راستہ اختیار نہ کیا جائے. تو گوشت کے بارے میں عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے شوگر کے مریض ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑے کا گوشت اور اسی طرح بکرے کا گوشت ہے، یہ ہم عمومی طور پر کثرت سے استعمال کرنے کو منع کرتے ہیں. ہاں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ کم مقدار میں لینا چاہیں تو لینا، ایسا کوئی بالکل منع بھی نہیں ہے کہ بالکل حرام نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو کھایا جا سکتا ہے. لیکن زیادہ ہم اس میں مرغی مچھلی کا گوشت زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ شوگر کے مریض یا دیگر بلڈ پریشر کے مریض جن کو کولیسٹرول کے امراض ہیں ان کو بھی زیادہ مرغی مچھلی کے گوشت کو پریفر کرنا ہے. البتہ کبھی کبھی وہ بڑے کا گوشت بھی، بکرے کا یا گائے کا گوشت کھا سکتے. تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ یہ جو نان کی روٹی ہے، کیونکہ گوشت ایسے بعض لوگ ایسے تو نہیں کھاتے، روٹی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں، اور روٹی عموماً نان کی روٹی کھاتے ہیں. اس کی وجہ سے سفید آٹے کی روٹی جو ہے نا وہ موٹاپا بھی لاتی ہے، شوگر والے مریضوں کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ لال آٹے کی روٹی ہم جسے کہتے ہیں نا، چکی کا آٹا، وہ استعمال کرنا چاہیے. اب عید قرباں پہ گوشت تو لوگ کھاتے ہیں لیکن اس کے بعد روٹی کا استعمال بھی صحیح آٹے کا ہونا ہے. بہت زیادہ جی لائن لگ جاتی ہے اور بہت جی ہاں. تو اس میں یہ بہت اہم ہے کہ لال آٹے کی روٹی کھائی جائے، چکی کے آٹے، جس میں فائبر ہوتا ہے. فائبر بہت اہم جزو ہے ہماری غذا کا. کولڈ ڈرنکس تو ہمارے ایک پروفیسر تھے، وہ اس کو کہتے تھے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. تو جیسے یہ برگرز ہیں، پیزاز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، یہ فاسٹ فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جس کا نوجوان ہمارے بڑے شوق سے آج کل کا رواج ہے کہ یعنی ان کو یہ کھانے پسند ہوتے ہیں. تو یہ ان کو کہتے تھے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، یعنی یہ ہمارے لیے زہر قاتل، یعنی اس سے تو کولڈ ڈرنکس تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں، تو ان کو تو اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس یہی بے اعتدالی یہ ہے کہ ہمارے جو کھانے کے اندر 2-3 بڑے گروپس ہیں، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس ہیں، ناشتہ ہے، پروٹینز ہیں اور فیٹس ہیں. یہ 3 میکرو نیوٹرینٹس کہلاتے ہیں. تو ان کا بھی بیلنس ہونا ضروری ہے کہ ان میں سے بھی مثال کے طور پر 50 سے 60% آپ کے کاربوہائیڈریٹس ہونے چاہیے نشاستہ، اور آپ کی 20% کے قریب پروٹینز ہوں اور 30% کے قریب آپ کے فیٹس ہوں. اور فیٹس میں بھی پھر آپ کی وہ فیٹس جو مونو انسیچوریٹڈ جن کو کہتے ہیں، کہ بھی جیسے کنولا کا تیل ہے یا کارن آئل ہے، ویجیٹیبل آئلز جو ہیں وہ زیادہ پریفریبل ہیں، زیادہ بہتر ہیں. یا آپ نے بریانی بنائی ہے تو اس میں تیل کافی ہے، تو یہ سب چیزیں
فیٹس کے لحاظ سے بھی دیکھیں کولیسٹرول وغیرہ بھی شوگر کے مریضوں میں اکثر بڑھا ہوا ہوتا ہے, ٹرائیگلیسرائڈز بڑھے ہوئے ہوتے ہیں, کولیسٹرول بڑھا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اگر وہ ٹھیک ہے گوشت کھا رہے ہیں, گوشت سے شوگر نہیں بڑھتی, تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ گوشت سے شوگر نہیں بڑھتی, لیکن گوشت کے ساتھ جو دیگر چیزیں, جو گوشت پکتا کیسے ہے, اس میں گھی یا تیل چکنائی استعمال ہو رہا ہے, اسی طرح روٹی کون سی کھا رہے ہیں. بس اس میں جو بات ہے نا کہ آپ کو اپنی غذا کی بیلنسنگ کرنی ہے. ایک تو آپ کو یعنی ڈائٹ جو ہے اس میں یہ تینوں اجزاء موجود ہوں, اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ویجیٹیبلز اور فروٹ کا مناسب مقدار ہو, جتنا آپ کو آپ کے غذا کی ماہر بتاتے ہیں کہ بھی جیسے شوگر کے مریضوں میں زیادہ پھلوں کی مقدار زیادہ بھی نہیں لے سکتے, لیکن ایک مقدار لے سکتے ہیں. اسی طرح سبزیاں تو بے شمار لے سکتے ہیں. تو اس کے لیے فائبر جو ہم بات کر رہے تھے نا, فائبر کے بڑا سورس جو ہے یہ پھل اور ویجیٹیبلز ہیں. تو اس کو ہم اپنی غذا میں ضرور شامل کریں. جہاں ہم نے پروٹینز کی بات کی, فیٹس کی بات کی اور نشاستہ کی بات کی, اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا ویجیٹیبلز اور فروٹس کو شامل کریں. اور اس میں ایک گروپ ہے جو ملک اور ملک پروڈکٹس ہیں, یعنی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں. دودھ کا استعمال بھی پوری غذا کو مکمل کرنے کے لیے دودھ کا استعمال بھی ضروری ہے. اس میں جیسے ہے کہ اس میں تیزابیت کے مسائل ہو سکتے ہیں, بہت ہمارے یہاں کامن ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, ہم بھی دیکھتے ہیں, اپنے مریض آتے ہیں, تقریباً 80% لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسیڈیٹی کے مسئلے, تیزابیت کے مسئلے ہوتے ہیں, انڈائجیشن, معدے سے متعلق, کسی کو قے آ رہی ہے, کسی کو بھوک نہیں لگ رہی ہے, منہ کڑوا ہو رہا ہے, یہ سب علامات ہوتی ہیں. بعض لوگوں کو قبض ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو موشن کے مسائل ہو جاتے ہیں. تو یہ سب باتیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہی اعتدال کا راستہ چھوڑنے کی وجہ سے کہ آپ اوور ایٹ کرتے ہیں, تو اوور ایٹ کرنے کی وجہ سے آپ یہ ساری چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اپنی غذا کو اگر آپ بیلنسڈ کر لیں اور اس کی مقدار کو اتنا رکھیں کہ پیٹ کے اندر کچھ جگہ چھوڑ دیں, جو کہ اگر ہم پورا بھر لیں گے تو یہ سائنٹیفکلی بھی صحیح نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جو معدے کے اندر جوسز اور جو ایسڈز اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام سارا ہاضمے کا بنایا ہے, تو اس کے لیے فوڈ کو, غذا کو مکس ہونا ہوتا ہے ان جوسز سے, ان کیمیکل سے جو اللہ نے بنائے اندر. تو وہ مکس صحیح نہیں ہو پائیں گے اگر آپ اتنا زیادہ بھر لیں گے اور اس کو اتنی ہوا کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑیں گے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لیں, ایک کو سالڈس کے لیے, ایک کو لیکوڈس کے لیے, اور ایک کو ہوا کے لیے چھوڑ دیں. تو اگر یہ کر لیں تو یہ تیزابیت کے مسئلے سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے. دوسرا, ہماری کھانے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ اس میں مرچ, مسالے اور ان میں نمک کی مقدار بھی اچھی خاصی ہوتی ہے. تو یہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ نمک زیادہ استعمال کرنا, اور اسی اگر مرچ مسالے زیادہ ہوں گے تو ایسیڈیٹی کے مسئلے بھی زیادہ ہوں گے. تو اگر سادہ غذا ہو اور اس میں بہت زیادہ مسالے نہ ہوں تو پھر وہ ایسیڈیٹی کی چیز کو کم کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ مقدار بھی کم ہو, تھوڑا سا گنجائش چھوڑیں, پورا پیٹ بھر کے نہ کھائیں. بس یہ ہے کہ جیسے بات ہماری شروع ہوئی تھی وہ اعتدال سے شروع ہوئی تھی کہ شوگر کی مریض اور مرض یا دیگر امراض جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ سب بے اعتدالی کا نتیجہ ہوتے ہیں. اور جب ان بیماریوں میں مبتلا آدمی ہو جائے تو بھی اعتدال کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے. تو ہر موقع پہ, اب یہ عید کا موقع آ رہا ہے تو اس میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کریں, اس میں بھی اوور ایٹنگ نہ کریں. اس میں بھی جن باتوں کو ہم نے آج ڈسکس کیا, اگر یہ ان باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ عید بھی بہت خوشی سے گزر جائے گی. اس میں کوئی آدمی جی آئی اپسیٹ اور الٹیاں پخانے لگ گئے, کچھ ہو گیا, مسئلہ ہو گیا, تو ساری عید کا موقع خراب ہو جاتا ہے. تو اعتدال سے چلیں گے تو پھر انشاءاللہ عید کی خوشیاں بھی ملیں گی, کھانا پینا بھی ملے گا, اور بڑے اچھی سے ہماری گزرے گی عید.